أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون خاص طور پر اللہ کے حضور اپنا اکاؤنٹ کھول لو ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گے، اور پھر ساتھ ہی شدید العقاب کا ذکر کیا، تو غزوہ بدر کا نقشہ دکھایا۔ جب جہاد انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی رنگینیاں اور رونقیں، اس کا تذکرہ کیا کہ دنیا کی رونقیں، رنگینیاں، خوشنمائیاں یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اس لیے آدمی جنگ میں نہیں جاتا۔ لیکن جب دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، ذالک متاع الحیات دنیا واللہ عندہ حسن المآب، تو پھر انسان دعا مانگتے ہیں، اجترانہ ہے، پھر آدمی واپس آتا ہے، لوٹتا ہے، پھر ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچائے۔ پھر ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، پچھلے پہر سحری کے وقت پھر دعائیں استغفار مانگتے ہیں، یہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو مقصد زندگی سمجھایا کہ کس مقصد کے لیے تمہیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور وہ مقصد زندگی اس آیت میں بیان ہوا۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ اٹل ہے، یہ شدنی ہے، یہ ہو چکا، اور اہل ایمان کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی دین کو قائم کرو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مسلمان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہی اکیلا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی خود گواہی دی، اور یہ گواہی جو ہے لا الہ الا ہو، لا نفی جنس کے ساتھ، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے۔ ہوا کی ضمیر یہاں ضمیر بھی شان ہے، اس کے شان کے مطابق لائی گئی، اور لا الہ نہیں کوئی معبود، لا نفی جنس لے کے آیا۔ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقام پہ پیش کیا، ایک توحید اور ایک رسالت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ فتح میں جا کے بیان ہوا کہ سنت کیا ہے، لیکن یہاں توحید کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، یہ مضمون قرآن مجید میں 32 بار آیا۔ ایک تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اور وہ زندہ ہے، تھامے ہوئے۔ اور یہی مضمون پھر سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، سورہ آل عمران میں پہلی آیت میں آیا۔ اس کے بعد یہ 18ویں آیت میں آیا، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اللہ اپنی ذات کی خود گواہی دیتا۔ سورہ الانعام میں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل،
اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، انا اللہ لا الہ الا انا، اور یہاں خاص طور پر انا کی ضمیر لے کے آیا قرآن میں، لا الہ الا انا فاعبدنی، انا میں اور پس میری ہی بندگی کرو، باقی الصلاۃ علی ذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 میں، انما الہکم، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف تمہارا الہ، تمہارا معبود، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، وسیع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز پر اس کا علم وسیع ہے۔ اور سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اور تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر کمی کوتاہی سے تو پاک ہے، ہر مجبوری، ہر کمزوری سے تو پاک ہے۔ انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظالموں میں سے۔ جب آدمی اعتراف کرتا ہے تو اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اور میں توبہ کروں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سورہ مومنون میں، فتعالی اللہ الملک الحق، پس تو علی مرتبہ ہے، اللہ بادشاہت ہے، سچی بادشاہت ہے، حق کی بادشاہت، لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اور عرش عظیم کا پروردگار ہے، رب ہے، کہ اس کی بادشاہت قائم ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے۔ اور سورہ قصص آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات، لہ الحکم، واسطے اسی کے بادشاہت ہے، اختیار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ۔ اور یہی حوالہ جب فرعون غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس پر بے ساختہ بولا۔ سورہ یونس میں یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 90، حتیٰ اذا ادرکہ الموت، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے نے پا لیا، ڈوبتے وقت اس کو پتہ چل گیا، قال آمنت، اس نے کہا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، بے شک وہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے، الذی آمنت، اس ذات کے میں ایمان لایا، بہی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ اس سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے، اس نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، اس نے بنی اسرائیل کے رب کو کہہ دیا۔ جب اس نے وہ ڈوبنے لگا اور پھر نظر آ گئی کہ موت آنے لگی ہے، پھر بے اختیار یہ بات نکلی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اور میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر۔ لیکن اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، لیکن پھر چونکہ اس نے اپنا رب نہیں مانا، اس لیے وہ ڈوب گیا، اور آج تک وہ ایک نشانی کے طور پر امت کے لیے ایک سبق ہے۔ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خود گواہی دی، اپنی ذات کی گواہی دی، جو آیت زیر مطالعہ سورہ آل عمران 18 نمبر آیت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، الا ہو، مگر وہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، عدل و قسط پر قائم ہے، اس کی اللہ کی سلطنت عدل و قسط پر قائم ہے۔ آپ پورا نظام دیکھیں، سورج چاند کو دیکھیں، ایک لمحہ بھی جب سے کائنات بنی ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس پر تو عیسائیوں نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں سارے مہینے بنا دیے، اللہ نے 12 مہینے اتارے۔ کیا عدل ہے یہ؟ اس کا نظام ہے جس کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کس پر قائم ہے۔ اور اولو العلم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں نظام خلافت نافذ کر کے دکھایا،
اور انہوں نے نظام کو نافذ کر کے اس بات کی گواہی دی، اور یہ کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، اس نظام میں پوری دنیا میں چھانا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خاص طور پر ٹاسک دیا گیا امت محمد کو، مسلمانوں کو، کہ اے مسلمانوں، اللہ کی بادشاہت ہر چیز پر قائم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بطور نمونہ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق واسطے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ آخری خطبے میں بھی ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور گواہی بھی لے لی، اولو العلم قائما بالقسط، علم والوں نے بھی قائم کر کے عدل پر قائم کر کے اس کے نظام کو ثابت کر دیا، اللہ کے نظام کو ثابت کر دیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔